ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ الحمدللہ ہم نے 3 درس مکمل کیے۔ آج ہم پڑھیں گے درس نمبر 4، جس میں اسم، فعل اور حرف کی علامات کو بیان کیا جائے گا۔ آپ اپنے ذہن میں ایک نقشہ بٹھا لیں کہ جسے ہم نے دوسرے درس سے شروع کیا۔ لفظ کی قسم کی پہلے لفظ کی 2 قسم، موضوع اور ایک مہمل، ٹھیک ہے۔ اب موضوع کو مہمل کو چھوڑ دے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ اب رہا موضوع کی 2 قسم، مفرد، مرکب۔ تو ابھی مرکب کو بھی رہنے دے۔ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں، یہ 2 چیز یاد رکھے، ٹھیک ہے۔ اب پھر مفرد کی 3 قسمیں کی، اسم، فعل، حرف۔ اب تینوں کی تعریف کیے۔ اب ہم نے اوپر مشق میں بھی پڑھا کہ اسم کو ہم نے پہچانا، فعل کو بھی پہچانا، حرف کو بھی، لیکن اس میں پہچاننے کی نشانی کیا ہے؟ وہ تو تعریف سے ہم نے پہچانا، لیکن اس میں اور کیا کیا نشانی ہے جو ہم دلیل کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں کہ یہ اسم ہے تو اس وجہ سے اسم کے اندر، اس لفظ کے اندر اسم کی یہ علامت پائی جا رہی ہے، یہ نشانی پائی جا رہی ہے، اس وجہ سے یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے۔ تو آج ہم وہی نشانیاں یعنی علامتیں پڑھیں گے۔ تو پہلے علامت کے متعلق کچھ باتیں بیان کریں گے مصنف۔ علامات کی جمع ہے، علامت کی جمع ہے، علامات یہ علامت کی جمع ہے۔ اب یہاں دیکھیں، آپ صرفی بھی تھوڑا اپنا اجرا کرتے رہیے۔ علامات کیا ہے؟ اور علامت یہ واحد ہے، علامات جمع ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے جس سے وہ چیز پہچانی جاتی ہے، لہٰذا اسم، فعل اور حرف کی علامت بیان کی جاتی ہے۔ اسم، فعل اور حرف کی علامتیں نیچے بیان کریں گے آج کے سبق میں۔ علامت کسے کہتے ہیں؟ یعنی نشانی، جس چیز کے ذریعے اس چیز کو پہچانا جائے کہ یہ چیز اس وجہ سے یہ ہے۔ اب اسم کی علامت بیان کریں گے۔ اسم کی بھی 12 علامت ہے، فعل کی بھی 12 علامت ہے۔ تو آپ دونوں کو انشاءاللہ اچھے سے ذہن میں یاد کر لیجئے گا۔ تو اسم کی 12 علامتیں پہلے بیان کریں گے۔ نمبر 1، شروع میں الف لام کا ہونا، جیسے الحمد میں دیکھیے لفظ تو ہے حمد ہے، لیکن شروع میں الف لام ہے، الحمد۔ تو اس میں اسم کی علامت کیا ہے؟ شروع میں الف لام داخل ہے، یہ اسم کی علامت ہے۔ فعل پہ الف لام نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ دوسری بھی مثالیں اس طریقے سے دہرا سکتے ہیں، الحمد، الرحیم، الکریم۔ اس طریقے سے کریں گے تو آپ کو علامت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر دوسری علامت ہے آخر میں تنوین کا ہونا، جیسے زیدن میں دیکھیے تنوین ہے۔ اسی طریقے سے بکرن، امرن، خالدن۔ اس طریقے سے آپ 4-5 مثالیں ڈھونڈنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو علامت پہچان میں آ جائے۔ پھر تیسری علامت ہے تثنیہ ہونا، جیسے کتابان یعنی 2 کتاب، یہ تثنیہ ہے، یہ اسم کی علامت ہے۔ اب مصنف نے یہاں بیان بھی کر دیا ہے، چونکہ فعل بھی تثنیہ ہم دیکھتے، تثنیہ کا صیغہ آتا ہے فعل میں، تو فعل تثنیہ ہونا اسم کی علامت ہے، اور فعل تثنیہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک علامت 2 چیز میں کیسے پائی جا رہی ہے؟ اس وجہ سے تو یہاں بیان کر رہے ہیں مصنف کہ فعل کے وہ صیغے جو تثنیہ اور جمع کہلاتے ہیں، جیسے ضربا مارا ان 2 مذکروں نے، اور ضربو مارا ان سب مذکروں نے، وہ فاعل کے اعتبار سے ہے، ورنہ فعل تثنیہ یا جمع نہیں ہوتا۔ جو فعل تثنیہ اور جمع ہوتا ہے وہ فاعل کے اعتبار سے، فاعل اگر تثنیہ ہے تو فعل کو تثنیہ لاتے ہیں، فاعل اگر جمع ہے تو فعل کو جمع لاتے ہیں۔ اس میں فعل حقیقت میں تو واحد ہی ہوتا ہے، لیکن وہ فاعل کی وجہ سے فعل کے اندر وہ ضمیر لاتے، تثنیہ اور جمع کی ضمیر، جس کی وجہ سے فعل کو تثنیہ اور جمع کہا جاتا ہے، لیکن وہ حقیقت میں واحد تثنیہ اور جمع نہیں ہوتا فعل۔ پھر چوتھی علامت جمع ہونا، جیسے مسلمون یہ مسلم کی جمع ہے، مسلم واحد ایک مسلمان، مسلمون تمام مسلمان۔
اب یہاں آپ صرفی تحقیق بھی کر سکتے ہیں. مسلمون یہ کیا ہے؟ اس میں فعل حرف ہے. ہفتہ اقسام میں سے کیا ہے؟ صحیح، محموز، معتل، مضاف. اسماء مشتقات میں سے کیا ہے؟ اس طریقے سے. پھر ہے مذکر. پانچویں علامت ہے مذکر ہونا. مذکر میں بھی آپ تحقیق کیجئے کہ یہ صرف کے اعتبار سے کیا ہے. مذکر ہونا جیسے ضاربن مارنے والا ایک مذکر یعنی آدمی، جینس. پھر ہے چھٹی علامت مؤنث ہونا جیسے ضاربتن مارنے والی وہ ایک مؤنث، ایک عورت، لیڈیز. پھر ہے ساتویں علامت شروع میں حرف ندا کا ہونا جیسے یا یوسف. یا یہ حرف ندا ہے، حرف ندا کے بعد جو لفظ آئے گا وہ اسم ہی ہوگا. اگر کسی لفظ سے پہلے حرف ندا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ اس کے یا کے بعد جو حرف ہے وہ اسم ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اس کی دلیل کیا ہے تو آپ بیان کر دیجئے کہ یا یہ حرف ندا ہے اور حرف ندا کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ اسم ہوتا ہے. یہ علامت اسم سے کہ شروع میں حرف ندا کا ہونا. جیسے یا زید یا بکرو یا رسول اللہ انظر حالنا، تو رسول یہ لفظ اسم ہے، رسول اللہ اسم ہے. اسی طریقے سے ٹھیک ہے. پھر ہے آٹھویں علامت شروع میں حرف جر کا ہونا جیسے فی القافلہ. قافلہ یہاں شروع میں فی حرف جر داخل ہے. پھر ہے نویں علامت موصوف ہونا جیسے عبد محمن میں عبدن. دیکھیے ترکیب میں یہ کیا بنے گا؟ عبد موصوف یعنی بندہ. اس کا معنی ہے عبد محمن مومن بندہ یا بندہ مومن ہے. تو عبد یہ موصوف بن جائے گا اور محمن صفت یعنی جو بندہ اس کا ایمان والا ہونا یہ صفت ہے. تو یہ عبد موصوف بن جائے گا اور موصوف ہونا یہ اسم کی علامت ہے. پھر ہے منصوب ہونا. 10ویں علامت منصوب ہونا جیسے رضویٌ، رضوی، قادری، برکاتی، چشتی، یہ سب اس میں منصوب ہے. یعنی جو کسی جگہ کا نام ہو یا لقب ہو یا کسی ملک کا نام ہو، شہر وغیرہ کا، اس کے آخر میں یا لگا دیتے اس کو، یا نسبتی یا منصوب، اس سے لفظ اس میں منصوب بن جاتے ہیں نسبت کے طور پہ. جیسے ہم کہتے ہیں بغداد کا کوئی رہنے والا ہو تو اس کو کہتے ہیں بغدادی. ہندوستان کا ہو تو ہندوستانی، آخر میں یا لگا دیے نا. تو یہ اس میں منصوب کی علامت ہے اور یہ اس میں منصوب اسم ہوتا ہے. پھر ہے جیسے دوسری مثال بھی دی مکیٌ، مکی، مدنی، یہ سب اس میں منصوب ہے. پھر ہے 11ویں علامت مضاف ہونا جیسے طفل زیدن میں طفلو. یہاں تک طفل زیدن کا معنی زید کا بچہ، طفل معنی بچہ ہوتا ہے، زید کا بچہ. تو زید طفلو یہ مضاف ہے اور زیدن یہ مضاف الیہ. تو طفلو مضاف ہے اور یہ مضاف ہونا اسم کی علامت ہے. تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ جو طفلو لفظ ہے یہ فعل وغیرہ نہیں ہے، یہ اسم ہے. پھر ہے 12ویں علامت مسند الیہ ہونا جیسے زید قائم. اس میں زید یہ مسند الیہ ہے. اب یہاں بھی آپ صرفی تحقیق کیجئے کہ مسند یہ لفظ کیا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے مسند الیہ اس کی بھی تعریف انشاءاللہ سب آگے آئے گی. تو مسند الیہ اسے کہتے ہیں، مسند معنی اس نسبت کرنا، اسناد سے بنائیے. تو مسند الیہ، الیہ حرف جار ہے، ہو اس کی طرف، جس کی طرف نسبت کی جائے اسے مسند الیہ کہتے ہیں. اور جس کی نسبت کی جائے، جس چیز کی نسبت کی جائے اسے مسند. جیسے زید قائم کا معنی ہے زید کھڑا ہے، تو کھڑے ہونے کی نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے تو زید مسند الیہ بن گیا. اور جس چیز کی نسبت کی جائے اس کو مسند کہتے ہیں. تو کھڑے ہونے کی نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے تو قائمون یہ مسند ہو جائے گا. تو ہمیں اس سے ابھی زیادہ لینا دینا نہیں ہے، ہمیں صرف یہ پہچانا ہے کہ زید مسند ہے، مسند الیہ ہے، اور مسند الیہ یہ اسم کی علامت ہے. پھر ہے مصغر ہونا جیسے حسین. اب یہاں پر فعل کی علامات بیان کریں گے. اسم کی علامات مکمل ہو گئے، اب فعل کی علامتیں بیان کریں گے. تو فعل کی پہلی علامت ماضی ہونا جیسے نصرہ، مدد کیا اسے ایک مذکر نے، ماضی کا صیغہ ہے. مضارع ہونا جیسے ینصر، مدد کرتا ہے یا کرے گا، وہ ایک مذکر مضارع یہ. امر ہونا جیسے انصر، تو مدد کر، حکم دیا جا رہا ہے، امر ہے اس میں. پھر نہیں ہونا جیسے لا تنصر، تو مدد نہ کر، مدد کرنے سے منع کیا جا رہا ہے.
نہیں ہونا، یہ بھی اسم فعل کی علامت ہے۔ پھر پانچویں علامت ہے شروع میں قد کا ہونا، جس سے قد دخلا، قد یہ لفظ شروع میں ہوگا تو وہ اس کے بعد والا جو لفظ ہوگا وہ فعل ہی ہوگا، یہ فعل کی علامت ہے۔ پھر ہے چھٹی علامت شروع میں سین یا سوفہ کا ہونا، جیسے سیعلم سوف یعلم، سین یا سوفہ اگر کسی شروع میں ہو تو اس کے بعد جو لفظ ہوگا وہ فعل ہوگا، یہ فعل کی علامت میں سے ہے۔ جیسے کہ دوسرے پارے کے شروع میں ہی ہم پڑھتے ہیں سیقول السفہاء، سیقول تو سین دیکھیے داخل ہے، یقول یہ فعل ہے، سین جو اس پہ داخل ہے وہ فعل کی علامت ہے۔ پھر ساتویں علامت شروع میں حروف جوازم میں سے کسی حرف کا ہونا، حروف جوازم یعنی جزم دینے والے، لفظ کے آخر میں اس کو ساکن دے دے، جو اس کے آخر میں حرکت ہو لفظ کے آخر میں اس کو حرکت کو گرا دے، جیسے لم یضرب، لم یہ حرف جازم ہے، یضربو دیکھیے فعل مضارع کیا آتا ہے یفعلو، آخر میں پیش رہتا ہے، لیکن جب لم داخل ہوا یضربو تھا تو لم داخل ہوا تو با کو ساکن کر دیا، تو لم یہ داخل ہونا شروع میں یہ فعل کی علامت ہے۔ پھر ہے شروع میں حروف نواسب میں سے کسی حرف کا ہونا، نواسب یعنی نصب دینے والے، زبر دینے والے، جیسے لن یضربا، یضربو تھا لیکن لن داخل ہوا شروع میں تو لن یضربا، با پہ جو پیش تھا اس کو زبر دے دیا لن کی وجہ سے۔ پھر ہے نویں علامت آخر میں نون تاکید کا ملا ہونا، چاہے ثقیلہ ہو یا خفیفہ، جیسے لیضربن، لیضربن، نون تاکید کا داخل ہونا آخر میں یہ بھی فعل کی علامت، نون تاکید چاہے ثقیلہ ہو یا خفیفہ۔ اب ثقیلہ کسے کہتے ہیں؟ ثقیل کا معنی ہوتا ہے دشوار، ٹھیک ہے، اور ثقیلہ نون مشدد کو کہتے ہیں، یعنی تشدید والے نون کو، جس نون پر تشدید ہو۔ اب اس کو ثقیلہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کو پڑھنے میں تھوڑی دقت ہوتی ہے، زور لگانا پڑتا ہے، لیضربن، ناک میں آواز گونجتی ہے، زور لگتا ہے تشدید پہ، تو اس وجہ سے اس کو ثقیلہ کہتے ہیں۔ پھر خفیف یعنی آسان، کم، تو اس کو خفیفہ نون ساکن کو کہتے ہیں۔ اب نون ساکن میں اتنی دشواری نہیں پیش آتی ہے پڑھنے میں، لیضربن آسانی سے ادا ہوگا، اس لیے اس کو نون خفیفہ کہتے ہیں۔ اب 10ویں علامت آخر میں تاء ساکنہ کا ہونا، جیسے دخلت، آخر میں تاء ساکن یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ پھر 11ویں علامت آخر میں ضمیر مرفوع متصل بارز کا ہونا، جیسے خرجتو، خرجتو آخر میں تاء ضمیر ہے جو وہ مرفوع ہے، پیش ہے اس پہ ضمیر ہے، اور بارز مانے جو ضمیر ظاہر ہو، دکھ رہی ہو، خرجتو میں تاء ضمیر یہ دکھ رہی ہے تو ضمیر بارز ہو، یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ پھر 12ویں علامت صرف مسند ہونا، جیسے ضربہ زید میں ضربہ، اس کا معنی کیا؟ مارا زید نے، تو مارنے والا کون ہے؟ زید۔ ہم نے پڑھا اس میں اسم کی علامت کیا ہے؟ مسند الیہ، 12ویں علامت مسند الیہ ہونا، یعنی جس کی طرف نسبت کی جائے، تو مارنے کی نسبت زید کی طرف کر رہے ہیں تو زید مسند الیہ ہے، تو زید اسم ہو گیا۔ پھر ہے ضربہ، مارا، تو زید کی نسبت مارنے کی طرف کر رہے ہیں، تو جس چیز کی نسبت کی جاتی ہے اس کو مسند کہتے ہیں، اور مسند یہ فعل کی علامت ہے، ٹھیک ہے، تو ضربہ یہ فعل ہو گیا۔ اب حرف کی علامت، اس کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہیں ہوتی۔ اسم کی آسان سی، آپ کو صرف اسم اور فعل کی علامت چیک کرنا ہے لفظ میں، اگر اسم کی علامت نہیں پائی جا رہی ہے نہ فعل کی علامت پائی جا رہی ہے تو آپ بلا جھجک سمجھ جائیے کہ یہ حرف ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب حرف کی علامت ہی نہیں ہے اور تو اس کو الفاظ میں جملوں میں لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے، تو اس کے متعلق بتا رہے ہیں کہ البتہ اس کے چند فوائد ہیں، جیسے دو اسموں یا دو فعلوں یا دو جملوں یا اسم اور فعل میں ربط پیدا کرنا، مثلا زید فی الدار، اب فی یہ حرف ہے، زید اسم ہے، دار گھر کا نام، گھر اسم ہے، اب ہم اگر فی کو نہیں لاتے، زید دار زید دار زید دار، زید گھر معنی ہوتا تو سمجھ میں نہیں آتا۔ جب فی کو لے آئے زید فی الدار ہے تو معنی ہو گیا زید گھر میں ہے، تو دونوں کے درمیان، زید اور دار دونوں لفظ کے درمیان تعلق ہو گیا، دونوں کو ملانے کا فائدہ دیا کہ زید گھر میں ہے، معنی بھی سمجھ میں آ گیا، حرف کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے تعلم زید القرآن وعلمہ، ان تضرب اضرب ضربت بالید، یہ سب حرف کے فوائد ہیں۔
اب مشق ہے، اس میں آسانی ہے، اسم فعل اور حرف الگ الگ کرے اور ان کی علامات کی نشاندہی کرے۔ یہ چند جملے ہیں، اس میں آپ کو الگ الگ بتانا ہے کہ جیسے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو قد جاءکم، جاء یہ کیا ہے؟ فعل ہے، تو اس میں فعل کی علامت کیا ہے؟ قد ہے، ٹھیک ہے۔ پھر من یہ کیا ہے؟ اللہ اس میں جلالت یہ کیا ہے؟ نورن کیا ہے؟ کتابن کیا ہے؟ واو کیا ہے؟ مبینن کیا ہے؟ اس طریقے سے آپ کو یہ مشق لکھ کر آپ پیش کرنا چاہے، ہمیں کمنٹ باکس میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہم سے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کرنا ہے تو ہمارے نمبر سے آپ ہم کو کانٹیکٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ اگر کچھ نہ سمجھ میں آئے تو آپ بلا جھجک ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔